حاضرین مجلس، معزز سامعین، یہ مسلسل درس جو کئی ہفتوں سے چلا آ رہا ہے، اور پچھلے ہفتے جو میں نے درس دیا تھا اس درس میں بتایا تھا کہ توحید کے معنی کیا ہے، توحید کی لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اندر توحید کے کیا معنی ہیں، اور اس کے بعد اس کی تعریف، اور توحید کی تعریف کے بعد اس کی اقسام آتے ہیں، اس کی قسمیں آتی ہیں۔ اہل علم نے توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید کو بتانے کے لیے 3 قسمیں بیان کی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو سب سے پہلے توحید ربوبیت کے بارے میں ہم جاننے کے لیے کوشش کریں۔ توحید ربوبیت، یہ ربوبیت کے معنی، یہ ربوبیت رب سے بنا ہے۔ رب سامی زبان کا، سامی زبان میں استعمال ہونے والا، زیادہ استعمال ہونے والا، کثیر الاستعمال مادہ ہے۔ عبرانی، سریانی اور عربی تینوں زبانوں میں رب کے معنی پالنے کے ہیں، پرورش کرنے کے ہیں، کیونکہ پرورش کی ضرورت کا احساس انسانی زندگی کے بنیادی احساسات میں سے ہے، اس لیے اسے بھی قدیم ترین انسانی تعبیر میں سے سمجھنا چاہیے۔ اور چونکہ معلم، سکھانے والا، استاد اور آقا کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ناحیے سے وہ پرورش کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ جب باپ اپنے بچے کو کسی کالج میں، کسی اسکول میں ایڈمیشن کرواتا ہے تو وہ اس کی نگرانی میں دے دیتا ہے، استاد، ٹیچر اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی پرورش و پرداخت کرتا ہے، اور اس کا اطلاق یعنی یہ معلم، استاد اور آقا، ان تینوں معنوں کا اطلاق بھی یعنی پرورش کے معنی میں ہونے لگا ہے۔ چنانچہ عبرانی اور آرامی زبان میں ربی اور ربا، پرورش، معلم اور آقا تینوں معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ بہرحال عربی زبان میں رب کے معنی پالنے کے ہیں، اور اسے وسیع پیمانے پر سمجھنا چاہیے۔ رب کے کیا معنی ہے اسے کامل ایمان کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ بعض علم لغت ہے، بعض ڈکشنری والوں نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ کسی چیز کو ایک بعد دیگرے یعنی مسلسل اس کے مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشو و نما دیتے رہنا، اس طرح اس کی پرورش کرتے رہنا کہ وہ اپنے حد کمال تک پہنچ جائے، اپنے وقت تک وہ پہنچ جائے، اپنی عمر تک وہ پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے، یا اگر کوئی محتاج ہے، مفلس ہے، قلاص ہے، اسے کچھ روپیہ دے دے، یہ اس کا کرم ہوگا، یہ اس کا احسان ہوگا، یہ اس کا جود ہوگا۔ لیکن وہ بات اس میں نہ ہوگی جسے پرورش کہتے ہیں۔ آپ نے کسی کو روپیہ دیا تو آپ اس کی پرورش نہیں کی، بلکہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا، آپ نے اس کے اوپر کرم کیا۔ ربوبیت کے لیے ضروری ہے کہ پرورش اور نگہداشت کا ایک
مسلسل اور جاری اہتمام رہے، ایک وجود کو اس کی تکمیل اور بلوغ کے لیے وقتاً فوقتاً جیسی کچھ ضرورتیں پیش آئے اسے پورا کرتا ہے، اور پرورش کے لیے محبت و شفقت بھی ضروری ہے۔ جو عمل محبت و شفقت سے خالی ہوگا وہ پرورش نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے پرورش کے لیے محبت و شفقت ایک ماں کے اندر اللہ رب العالمین نے وصیت کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں وہ محبت ڈال دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گوشت پوشت کا ایک لوکھڑا ہوتا ہے، وہ اس کے سارے اعضاء پرورش کے محتاج ہوتے ہیں، تو وہ ماں اسے اٹھاتی ہے اور اسے بیٹھاتی ہے، اسے گود میں لیتی ہے، اسے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ہر وہ پرورش کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دلوں میں وہ محبت ڈال دی، اور وہ ماں پیار و محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، اور اس وقت تک کرتی ہے جب تک بچہ کسی لائق نہیں ہو جاتا، سن شعور تک نہیں پہنچ جاتا، اپنے حد کمال تک نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک وہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، نگہداشت کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اور جو غذا بچے کے لیے لائق ہو وہی غذا اسے دیتی ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے کسی اور غذا کو، کسی اور کھانے کو وہ قبول نہیں کرتا، تو ماں اسے دودھ ہی پلاتی ہے۔ وہ دودھ ہی کا متحمل ہوتا ہے، دودھ کے لائق وہ کسی غذا کو قبول نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد جب وہ کسی اور غذا کے لائق ہو جاتا ہے، کسی اور کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، تو وہ کھانا اسے دیتی ہے۔ اسی طرح جب بچے کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی شکت نہ تھی، طاقت نہ تھی، قوت نہ تھی، تو ماں اسے اٹھائے پھرتی تھی، گود میں لیے پھرتی تھی، اور جب اس کے پاؤں میں طاقت قوت آ گئی تو وہ ماں اسے انگلی پکڑتی ہے اور ایک ایک قدم چلاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ماں کے دل میں بچے کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے کیسی شفقت و محبت اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں ڈالا۔ اسی پر توحید ربوبیت کو سمجھنا چاہیے، توحید کے مفہوم کو جاننا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور رب العالمین کے معنی ہی یہی ہوئے، جس طرح ذاتیت میں کائنات ہستی اور اس کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا، یہ کس کی خالقیت ہے، یہ کس کی بناوٹ ہے، یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کارفرمائی ہے۔ اس نے جتنے بھی آپ دنیا میں مشاہدہ کرتے ہوں گے، کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے اور بڑے بڑے جانور، جسیم جانور، عقل رکھنے والا یہ انسان اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہیں جسے آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتے، آپ کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں، وہ بینائی نہیں جو آپ اس جراثیم کو دیکھ سکتے۔ آپ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دہی آپ جماتے ہیں، دودھ سے آپ دہی جماتے ہیں، وہ دہی اس وقت تک نہیں جم سکتا جب تک اس کے اندر وہ جراثیم، وہ کیڑے نہ پیدا ہو جائیں۔ تو اس کیڑے کو پیدا کرنے والا، اس کیڑے کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس جراثیم کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک خالق ہے، وہی ایک مالک ہے، جو اس ذرات کو، جو اس جراثیم کی نگہداشت کر رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے،
اس کی برداشت کر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی اللہ رب العالمین کے نظام سے الگ نہیں. کیونکہ ہے وہ اپنے دل میں ٹہل رہی ہے, چل رہی ہے, اور پرند ہوا میں اڑ رہے ہیں, مچھلیاں دریا میں تیر رہی ہے, ستارے فضا میں گردش کر رہے ہیں, اور ہاتھی جنگل میں دوڑ رہا ہے. یہ کون ہے جو چلانے والا, ان کی نگہداشت کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. کوئی چیز ہے جو فیضان ربانی سے اللہ رب العالمین کے پیغام سے محروم؟ کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ رب العالمین کی پرورش سے, اللہ رب العالمین کے نظام سے الگ ہے, جس کی نگہداشت اللہ رب العالمین نہیں کر رہا؟ کوئی ہے ایسی؟ یہ انسان خود اپنے آپ کو سوچ لے, یہ انسان خود اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ پہلے کیا تھا, اس کا وجود تھا کہ نہیں تھا پہلے. یہ انسان, ایک شوہر ایک بیوی جب وہ ملاپ کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں, ان سے وہ نطفہ نکلتا ہے, منی نکلتا ہے, اور وہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 5 کے یا ایھا الناس خلقناكم من تراب ثم من نطفة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدة. دیکھو لوگوں, اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے, لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے, شبہ ہے, تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا پھر خون سے, پھر گوشت کے لوٹے. اللہ رب العالمین نے پہلے یہ سلسلہ پہلے نطفہ جب بنا کرتے ہیں, نطفہ نکلتا ہے, رہنے والا میں جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین سے وقفہ ہے 40 دن کے بعد وہ نطفہ کیا ہو جاتا ہے, حلقہ بن جاتا ہے, یعنی خون کا لوٹا بنتا ہے. وہ نطفہ خون کا لوٹا بنتا ہے, اور اس کے بعد وہ لوٹے سے کیا ہوتا ہے, گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کی ایک شکل صورت بناتا ہے. یہ 4 مہینے کے بعد حدیث میں کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, اور وہ فرشتہ اس بچے میں روح پھینکتا ہے, اور اس کی زندگی اس کے تمام تقدیرات کو وہ لکھ دیتا ہے. یہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ پہلے بچہ نطفہ, اس کے بعد علقہ, اس کے بعد مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا.